اگر یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ فرض کریں اگر یہ جزم با کے اوپر آئے گی تو با ساکن بن گیا، اگر تا کے اوپر آئے گی تو تا ساکن بن گیا، اگر ثا کے اوپر آئے گی ثا ساکن بن گیا، اگر جیم کے اوپر آئے گی جیم ساکن بن گیا، ایسی یہاں پر نون کے اوپر آئے گی تو نون ساکن بن گیا۔ تو ابھی جو ہمارا قاعدہ ہے وہ نون ساکن کا قاعدہ ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے اس نون ساکن کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں اخفاء کے اندر جو قاعدہ ملتا ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا ملتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں تنوین کی طرف کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، لیکن یہاں پر تنوین کی بات ہو رہی ہے اس قاعدے کے اندر کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ آپ اتنا دھیان رکھیں، دو زبر دو زیر دو پیش جو ہے اسے تنوین کہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اخفاء کے قاعدے کی طرف اور ہم یہ جانیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اخفاء کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس قاعدے کی طرف دھیان دیں۔ قاعدہ لکھا ہم نے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو گناہ خفیف یعنی ناک کی آواز سے پڑھا جائے گا، اور جس کی مقدار 2 حرکت کی ہوگی، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ تک کی اس کی مقدار ہوگی۔ اب ہم جانیں گے کہ وہ حروف اخفاء کون سے ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں اور ان کو جو ہے گناہ خفیف سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر وہ حروف جو ہے وہ لکھتا ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں۔ تو میں نے یہاں پر حروف اخفاء جو کہ 15 ہیں وہ لکھ لیے، آپ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں اور اس کو ذہن میں بھی رکھیں، کیونکہ آگے جو آنے والی مثالیں ہوں گی ان میں ہمیں ان سے کام لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب آپ ان حروف کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں، ان میں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب آپ نے جانا کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ جس نون کے اوپر سکون ہو یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین کسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دھیان رکھیں، نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ یکساں ہوتی ہے، یعنی وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے تا نون زبر تن، تا الف 2 زبر تن، تا نون زیر تن، تا 2 زیر تن، تا نون پیش تن، تا 2 پیش تن۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، شکلیں جو ہے وہ الگ الگ ہے لیکن آواز جو ہے وہ ان کی یکساں ہے۔ کیسے؟ یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ تنوین ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ تنوین ہے، یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ تنوین ہے۔ اور اب آپ نے جانا کہ نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ یکساں ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو قاعدہ ہے وہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ کہ قاعدہ کیا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر گناہ خفیف سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپایا جاتا ہے، جس کی مقدار 2 حرکت کی ہوتی ہے، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کی۔ تو اب ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف، اس سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب جو ہماری پہلی مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118 میں۔ پہلے میں اس کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، یہاں پہ میں نے لکھا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ۔ تو اب ہم اس میں اخفاء کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا تھا، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر غنہ خفیف سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں اس کو چھپایا جاتا ہے، جس کی مقدار 2 حرکت یعنی 2 سے 3 سیکنڈ تک کی ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پر دھیان دیں، اس آیت کریمہ میں یہاں پہ اگر آپ دھیان دیں گے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے۔ تا جو ہے وہ حروف اخفاء میں سے ایک حرف ہے اور اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ تو اب ہم اس قاعدے کو یہاں پہ
فٹ کریں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کو حروف اخفا جو کہ 15 ہے وہ ذہن میں ہونے چاہیے، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے زبانی، تب جا کے آپ قرآن میں جو ہے اخفا کو استعمال کر سکتے ہو۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا رہے گا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ وَإِن اور نون کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نون کو ہم چھپا رہے ہیں، ہم نون کو پورا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو دیکھا تنوین اور نون ساکن کی جو آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، تو ہم ان نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو ظاہر نہیں کر رہے بلکہ گنہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اخفا کر رہے ہیں، بلکہ ہم چھپا رہے ہیں۔ ہم نون کو نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو چھپا رہے ہیں۔ کیسے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور ہم جو اس نون میں اخفا کر رہے ہیں یعنی چھپا رہے ہیں، وہ کتنے سیکنڈ کا کر رہے ہیں؟ ہم 2 سے 3 سیکنڈ کا، یعنی 2 حرکت کا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف، جو اسی کی مثال ہے، تا کی ہی مثال ہے، لیکن تنوین میں اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں۔ میں نے لکھا تحمل کل انثی وما تغیض الارحام۔ تو اب آپ یہاں پر دھیان رکھیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہے سا کی مثال ملتی ہے۔ آپ اگر یہاں پر غور کریں گے، یہاں پر نون آ رہا ہے، یعنی نون اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ نون ساکن ہوا، تو اس کے بعد سا آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا حروف اخفا کے حروف میں سے یہ ایک حرف یہاں پہ آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہمیں اس نون کو یہاں پہ چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا بلکہ گنہ کرنا ہے، اور اس گنہ کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ کی ہوگی۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تحمل کل انثی، تحمل کل انثی، تحمل کل انثی، تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، تحمل کل انثی، انثی۔ تو جو ہماری تیسری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ نمبر 14 میں اور آیت نمبر 6 میں۔ پہلے میں اس آیہ کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ تو اس آیہ کریمہ پر آپ غور کریں، میں نے یہاں پر لکھا علیکم اذ انجاکم من آل۔ تو اب آپ یہاں پر دھیان رکھیں، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے، اور جیم جو ہے وہ حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تا، سا، جیم، تو جیم آیا، تیسرا حرف ہے، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد جیم آیا تو کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم اذ انجاکم، علیکم اذ انجاکم، علیکم اذ انجاکم، علیکم اذ انجاکم۔ اب آپ یہاں پر آگے چلے، جو ہماری پچھلی کلاس تھی جو کہ کلاس نمبر 7 تھی، اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے وہاں پر میم ساکن کے قاعدے پڑھے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا اخفا شفی، ادغام شفی اور اظہار شفی، اور یہاں پر جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ ادغام شفی کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفی ہوگا۔ تو اس قاعدے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر جب ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی جو گنہ ہوگا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علیکم اذ انجاکم من آل۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ تو قرآن مجید میں جب آپ آیت کو پڑھیں گے، جو قاعدہ آئے گا، چاہے نون مشدد آ جائے، چاہے اخفا آ جائے، چاہے قلقلہ آ جائے، چاہے کوئی بھی قاعدہ آ جائے، تو آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور آپ قرآن کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ تو یہ تھی تیسری مثال۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھی مثال کی طرف۔ تو اب جو ہماری چوتھی مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 99 کے اندر۔ پہلے میں اس آیہ کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔
تو اس آیے کریمہ پر آپ غور کریں، میں نے لکھا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، میں نے اس کو الگ الگ حروف لے کر پڑھا۔ اب آپ یہاں پر دھیان رکھیں، ہمارا جو ہے قاعدہ ہے وہ اخفا نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد طا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ کیوں اخفا ہوگا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا حرف آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، تو طا جو ہے یہ بھی حروف اخفا کا حرف ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، نون ساکن کے بعد طا آیا تو اخفا ہوگا۔ تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا مِن طَلْعِهَا، اس نون کو ہم نے ظاہر نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو چھپایا، ہم نے اخفا کیا۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا من نہیں کیا، من طَلْعِهَا۔ اب آپ نیچے دیکھیں قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ نون ہے، اس نون کے اوپر دو پیش ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین ہے۔ اور قاعدہ کیا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا کا حرف آ جائے تو وہاں پہ گناہ خفیف سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر تنوین کے بعد دال آ رہا ہے، اور دال جو ہے یہ بھی حروف اخفا کا حرف ہے، تو تنوین کے بعد اگر اخفا کا حرف آ جائے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا، اخفا ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، قِنْوَانٌ قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہاں پہ جو نون ساکن ہے تو ہم نے یہاں پر اس کو کیوں ظاہر کیا؟ ہم نے یہاں پر پڑھا قنوانن، قنوانن، قن، ہم نے قن کیا۔ باقی جگہوں پہ ہم نے من، نو، ہم نے یہاں پہ نو، یہاں پہ من کیا یعنی اخفا کیا۔ یہاں پہ ہم نے کیوں ظاہر کیا؟ کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے وہ حروف اخفا کا حرف نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، واو نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ واو جو ہے وہ حروف اخفا کا حرف نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے قاعدہ پڑھا ہے